اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، رہنے کو مدینے میں تھوڑی سی جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، مر جائیں تو گنبد کے سائے میں جگہ دینا، سرکار مدینہ کے قدموں سے ہٹا دینا، سرکار مدینہ کے قدموں سے ہٹا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا، یا رب تو کبھی ہم کو ایسی نہ سزا دینا، دنیا ہو کہ عقبا ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، دنیا ہو کہ عقبا ہو اوروں سے نہ مانگیں گے، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، خواہش تو یہی ہے کہ محبوب خدا دینا، سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، سرکار مدینہ کی عظمت کا انکار تعجب ہے، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا، ان عقل کے اندھوں کو توفیق خدا دینا۔ عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، قسمت چمک اٹھے گی ایک روز فہیم اپنی، قسمت چمک اٹھے گی ایک روز فہیم اپنی، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا، سرکار کی راہوں میں پلکوں کو بچھا دینا، فلک کے بہاروں زمیں کی نظاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے بہاروں زمیں کی نظاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، فضاؤں میں نغمات ہے صلی علی کے، ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، نثار تیری چہل پہل ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہ نشین پر رونق افروز قابل احترام حضرت علامہ مولانا محترم مقام علی جناب محمد عبدالحق صاحب کامل الحدیث جامع نظامیہ امام مسجد حاضہ، اور محترم مقام علی جناب قابل احترام الحاج محمد حنیف صاحب صدر مسجد حاضہ، اور محترم الحاج منان صاحب نائب صدر انتظامی کمیٹی، اور جناب محترم مقام علی جناب ریحان صاحب مؤذن مسجد قمر النساء، اور جمیع انتظامی کمیٹی، اور ناگر کرنول کی جامع مسجد کے تمام مصلیان مسجد، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں تمام حاضرین، سامعین اور ناظرین اور جمیع انتظامی کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ آج کی شب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب میلاد میں
ناگر کرنول کی یہ تاریخی قطب شاہی مسجد میں اور اس جامع مسجد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ میرے لیے بھی باعث برکت ہے، آپ کے لیے بھی باعث نجات ہے. چونکہ ہم جن کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ وہ محفل ہے، یہاں بیٹھنے سے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا. اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا، آپ کا وقت انمول وقت بن جائے گا. اس مقدس اور نورانی محفل میں جب تک ہم بیٹھیں گے ذکر رسول اور ذکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا رہے گا، ہمارے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی رہے گی، عشق رسول کی حرارت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہمارے عقیدے میں پختگی آتی رہے گی. تو آئیے میلاد پاک کی شب میلاد پر میں اپنے عنوان اور اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، جن کی گفتار وما ینطق عن الہویٰ، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحیٰ، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کا قول مقدس وقیلی، جن کی حیات مبارک لامرک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کافی دیر سے بہت سارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، تو اس وقت کے مناسبت سے چونکہ آج کی شب میلاد ہے، میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء گنبد خضراء کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت حضور کی میلاد کی رات ہے. چونکہ رات میلاد کی ہے تو بات بھی میلاد کی ہوگی. رات ولادت مصطفیٰ کی ہے تو بات بھی ولادت مصطفیٰ کی ہوگی. ایسا نہیں کہ رات کوئی اور ہے بات کوئی اور ہے، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. بات حضور کی رات جب ولادت کی ہے تو بات بھی ولادت پاک کی ہوگی. اور جب تک آپ میرے آقا کے میلاد پاک کا تذکرہ سنیں گے، کس شان کے ساتھ میرے آقا کی ولادت ہوئی، کس شان کے ساتھ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، کس انداز کے ساتھ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا، عاشق تڑپ کر کہے گا، مچل کر کہے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے خدا کے بعد تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور حضور وہ شان والے، وہ مقام والے، وہ رفعت و بلندی والے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا حسین پیدا کیا ہے، آپ کو اتنا جمیل پیدا کیا ہے،
حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان نے عرض کیا سرکار آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی منظر ہی نہیں دیکھا ہے۔ میری آنکھوں نے بہت سے منظر دیکھے، میں نے سورج کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے چاند کی خوبصورت چاندنی کو دیکھا، میں نے خوبصورت باغات کو دیکھا، میں نے بہترین مناظر کو دیکھا۔ حضور میں نے دنیا کے بڑے بڑے حسین و جمیلوں کو دیکھا۔ آقا قسم بخدا میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ جیسا حسین میری نگاہوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ چونکہ آقا آپ کا جو حسن ہے، حسن مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ حسن مصطفیٰ کے سامنے چاند بھی پھیکا دکھائی دیتا ہے۔ حسن مصطفیٰ وہ حسن ہے کہ آپ کے حسن کے سامنے چاند کی چاندنی بھی شرما جایا کرتی ہے۔ حضور آپ کا وہ حسن ہے کہ عرب کی کوئی لڑکیوں کے اندر اتنی حیا نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کے چہرے میں حیا ملا کرتی ہے۔ آپ کے حسن کی خیرات اتنی عظیم خیرات ہے کہ کائنات میں جتنے حسن آتے رہیں گے مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کو پاتے ہوئے رہیں گے۔ حضور آپ کا ایسا حسین، آپ جیسا جمیل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سرکار یہی نہیں، بات میری آنکھوں کی ہی نہیں حضور، صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ جیسا جمیل کائنات میں کوئی سی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کسی عورت نے آپ جیسا جمیل، آپ جیسا حسن و جمال رکھنے والا کسی عورت نے کسی کو جنا ہی نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں خلقت مبرئا من کل عیب، سرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے آپ کو پاک مبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ کے رب نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی چاہت کے مطابق رب نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، بھلا بتلاؤ تو صحیح، کائنات میں سرکار کے جیسا حسین و جمیل، حضور سے جیسا کوئی حسن و جمال رکھنے والا، کوئی اپنے چہرے پر رونق رکھنے والا سرکار سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، جب ویسے حسین و جمیل ذات کی ولادت ہو رہی ہے، حضور کی پیدائش ہو رہی ہے، جب میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ نے ساری کائنات میں خوشیوں کے ماحول کو پیدا کیا۔ ساری کائنات میں خوشی ہی خوشی ہے۔ کیسے خوشی؟ خوشی ایسے خوشی تھی کہ عرب کے لوگ اس وقت حضور کی آمد سے پہلے ان کے پاس بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی میں مبتلا تھے، لیکن جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لانے لگے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی میلاد کے صدقے سے جو آسمان بارش نہیں برسا رہا تھا، مصطفیٰ کی میلاد کی رات آ گئی تو آسمان سے بارش نازل ہونے لگ گئی، آسمان سے خوب بارش ہونے لگی۔ اور ایسی بارش ہوئی جب میرے آقا کی آمد سے پہلے زمین سوکھی پڑ چکی تھی، زمین سے پھل اور پھول نہیں نکل رہے تھے، کھیتی اور اناج نہیں نکل رہے تھے۔ سارے عرب کے لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، زمین سے اناج نہیں نکلے گا تو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے۔ لیکن مصطفیٰ کی میلاد کا سال آیا تو رب نے ایسا کرم کیا، آسمان سے بارش کو بھی برسایا، زمین سے پھل اور پھول کو بھی نکلوا دیا، زمین سے اناج بھی نکلنے لگی۔ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے
سرکار کی ولادت کی سال 1 سال تک رب نے خوشیوں کا اظہار فرمایا ہے. 1 سال تک ایسی خوشیاں، ایسی مسرتیں. بارش نہ ہو رہی تھی، بارش برسنے لگی. زمین سے کھیتی نہیں اگ رہی تھی، سرکار کی میلاد کے صدقے کھیتی بھی اگنے لگ گئی. اور یہی نہیں، عرب کے لوگوں کی ایک برائی تھی زمانے جاہلیت میں. کیا برائی تھی؟ کہ ان کے گھر اگر کوئی بچی کی پیدائش ہوتی، گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ اتر جاتا تھا. آج بھی ہمارے پاس ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے. بچی پیدا ہو گئی، یہ خبر سنتے ہی ان کا چہرہ اتر جاتا ہے. پہلی بچی میں تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. جب دوسری بچی کی خبر دی جاتی ہے تو چہرہ اور اتر جاتا ہے. 3 بچیاں ہو گئے کسی کے گھر میں تو گھر والوں کا جینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایسے جہالت آج بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہے. کئی گھروں میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری ہوتی ہے، بعض عورتیں خودکشی کر لیتی ہے. ایسی بھی جہالت رکھنے والے ہیں آج کے دور میں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہیں. عرب کے دور میں یہ جہالت بہت زیادہ تھی. کسی کے گھر لڑکی ہوتی تو باپ، قرآن کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، کسی کے گھر بچی ہوتی تو باپ کا چہرہ اتر جاتا اور وہ سیدھا لوگوں سے چھپتے پھرتا، ڈرتے پھرتا کہ، اور اپنے آپ کے لیے بے عزتی محسوس کرتا، خود کی بے عزتی محسوس کرتا کہ میں بیٹی کا باپ بن چکا ہوں. حتیٰ کہ بعض ایسے بدبخت لوگ تھے کہ چھوٹی معصوم بچی کو پیدا ہوئی تو بچی کو لے جاتے زمین میں دفن کر دیا کرتے. اللہ اکبر. معصوم بچی ہے، ابھی پیدا ہوئی، ماں کی گود میں ہے، دودھ پینے کے عمر میں ہے، ظالم باپ لے جاتا زمین میں دفن کر دیتا. تو وہ لوگ بچی کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے. تو رب نے ایسا کرم کیا کہ سرکار کی جب میلاد ہونے لگی، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لانے لگے، امام الانبیاء کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اے عرب کے لوگ، تمہیں بچی پسند نہیں ہے، بچیوں کی پیدائش پر چہرے اتر جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، معصوم بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. رب نے چاہا کہ دیکھو میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، رحمت للعالمین کی پیدائش ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ آقا کی ولادت ہو رہی ہے. تو رب نے سارے عرب کے گھروں میں لڑکوں کی ہی پیدائش فرمائی. سب کے گھر لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے، سب کے گھر بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے. اسی لیے کہ تمہیں بیٹوں سے خوشی ہوتی ہے، دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے، میرے محبوب کی پیدائش ہو رہی ہے، میرے محبوب کی میلاد ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو کسی کی آنکھ میں آنسو نہ رہے، کسی کے دل میں کوئی غم نہ رہے، ماں نہ تڑپے، بچی نہ روئے، کوئی غمزدہ نہ ہو، چونکہ میرا محبوب رحمت للعالمین بن کر تشریف لا رہا ہے. تو رب نے سرکار کی آمد کے موقع پر سارے عرب کے اندر لڑکوں کی پیدائش ہوئی، ہر گھر میں لڑکے پیدا ہوئے. اسی لیے تاکہ جب میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے، جب حضور کی آمد دنیا میں ہو، رحمت للعالمین کی ولادت دنیا میں ہو، تو کوئی روتا ہوا نہ رہے بلکہ مسکراتا ہوا رہے، ہنستا ہوا رہے، کسی کا دل غمزدہ نہ رہے. چونکہ وہ ذات تشریف لا رہی ہے جو لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ روتے ہوا کو ہنسانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، غمزدہ دلوں کو سرور بخشنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جہنمیوں کو جنت کا پروانہ عطا فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو رب نے ایسا کرم کیا کہ سرکار کی جب میلاد کا سال آیا، اس سال اللہ تعالیٰ نے سارے عرب کے گھر میں لڑکوں کی ہی پیدائش ہوئی.
کسی کے گھر لڑکی کی پیدائش نہیں ہوئی، سب کے سب خوش تھے۔ ایک خوشی تو یہ تھی کہ بارش برس رہی ہے، ایک خوشی یہ تھی کہ زمین سے پھل نکل رہا ہے، اور ایک خوشی یہ بھی ہو گئی، ہر ایک انسان کو خوش ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، باپ خوش ہے بیٹا پیدا ہو گیا، ماں بھی خوش ہے کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو ظالم باپ بچی کو، معصوم شیرخوار بچی کو ماں کی گود سے اٹھاتا، زمین میں دفن کرتا، ماں بھی روتی رہتی، بچی بھی تڑپتی رہتی۔ رب نے چاہا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین آ رہا ہے، ان کی میلاد کے موقع پر کوئی روتا رہے، کوئی تڑپتا رہے، رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، رب نے ہر گھر میں لڑکوں کی پیدائش فرما دی۔ اور یہی نہیں، جس سال میرے آقا کی میلاد ہوئی، یہ تو انسانوں کی بات تھی، اب آؤ انسانوں سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات تھی، اب سرکار کی میلاد پاک کے موقع پر انسان تو انسان ہے، جانور بھی سرکار کی آمد پر خوش تھے، جانور بھی حضور کی میلاد پر خوش تھے۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ ہاں، سیرت کی کتاب گواہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جو جانور، قریش کے جانوروں کو اللہ نے حضور کی میلاد کے موقع پر ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ بولنے کے قابل ہو گئے۔ جب بولنے کی طاقت عطا فرمائی تو قریش کے جو جانور مشرق کے رہنے والے تھے، جو جانور مغرب کے رہنے والے تھے، یہ دونوں جانور آپس میں ملتے، یہ انسان نہیں مل رہے ہیں، جانوروں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور سے مل رہا ہے، مل کر کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک جانور کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو نبی پاک امام الانبیاء کی ولادت ہو رہی ہے، سرکار کی آمد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے میرے آقا کی میلاد کی رات، میلاد کے موقع پر انسان بھی خوش ہے، جانوریں بھی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اب آؤ اور آگے چلیں، یہ تو زمین کے اوپر چلنے والے جانور تھے، اب آئیں سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات کی بات کیا کرتے ہیں، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کی بات کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں گواہ ہے کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لانے لگے تو اس وقت سمندر کی رہنے والی جو مچھلیاں تھی، وہ مچھلیاں بھی سرکار کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہی تھی، سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، وہ خیال یہ ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ سرکار کی آمد ہے، حضور کی میلاد ہے، میلاد کے موقع پر انسان خوش ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ سمندر کی مچھلیاں کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے جس نبی اور رسول کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہوں، جو میرے محبوب کی میلاد ہوئی ہے، یہ میرے محبوب کی ذات صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور کی ذات زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے آقا کی ذات فرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور کی ذات انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے، حوروں کے لیے، جنت کے لیے، زمین کے اندر رہنے والے چرند و پرند، کیڑے مکوڑے، آسمان کے چرند و پرند، سارے عالم اللہ نے جتنے پیدا کیے ہیں، ہر عالم کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہر عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ
ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا، یہ مدینے والے آقا کا کرم ہے کہ انہیں ہم گنہگاروں کا عالم پسند آیا ہے۔ اسی لیے عاشق نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ میرے آقا کی میلاد ہوئی تو رب نے ایسا کرم کیا کہ زمین والے بھی خوش ہیں، سمندر کی مخلوقات بھی خوش ہے، اور سمندر کے رہنے والی مچھلیاں بھی خوش ہے۔ اور یہی نہیں، اب بات جب زمین کے مختلف حصوں کی آئی تو ایک بڑی اہم بات آپ کو بتلاتا ہوں، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی کہ میرے آقا کی آمد کا کیا معاملہ ہے، حضور کی ولادت کا کیا معاملہ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے لگے تو سرکار کے دادا جان، ان کا نام کیا تھا؟ حضور کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے دادا جان کا نام تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی جس وقت آمد ہو رہی تھی، حضور کی میلاد ہو رہی تھی، آج کی شب کی بات ہے، آج شب میلاد ہی تو ہے، سرکار کی جب میلاد ہو رہی تھی، سرکار کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہاں پر موجود تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں صحن کعبہ کے اندر موجود تھا، کعبۃ اللہ جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اس صحن کعبہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سرکار کی میلاد کی رات کعبے کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی، کعبے کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی، کعبہ سرکار کی میلاد کی شان بیان کر رہا تھا، کعبۃ اللہ حضور کی میلاد کی شان بیان کر رہا تھا۔ کیا شان بیان کر رہا تھا؟ کعبہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ لمحہ آ چکا ہے، اب وہ قیمتی وقت آ چکا ہے کہ اب میرا کھویا ہوا نور مجھ پر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، میرا نور مجھے مل جائے گا۔ لوگوں، مصطفیٰ کی میلاد کی شان یہ ہے کہ کعبہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اب حضور کی آمد ہو چکی ہے، سرکار کی میلاد کا صدقہ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے گا۔ یہ کعبہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھ پر میرا نور کھویا ہوا لوٹا دیا جائے گا، اور کعبہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب میرے زائرین، میری زیارت کرنے والے بھی کثرت سے آنے لگیں گے، اور کعبہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ لوگوں، اب مجھے زمانے جاہلیت کی گندگی سے پاک کر دیا جائے گا۔ اور کعبہ خوشی کے مارے سرکار کی شان بیان کر رہا تھا، اور حضور کی آمد پر، سرکار کی میلاد پر کعبہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 دن 3 رات تک خوشی سے جھوم رہا تھا۔ کعبہ خوشی سے جھوم رہا ہے مصطفیٰ کی آمد کے موقع پر۔ لوگوں، کعبۃ اللہ کیا ہے؟ یہ کعبہ وہ مقام ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ وہ مقام ہے جس کے اطراف میں 70 ہزار فرشتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ کعبے کے اطراف جو بندے دعا کرتے ہیں، ان دعا کرنے والوں پر 70 ہزار فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے ہیں۔ کعبے کا دیکھنا عبادت، کعبے کے اطراف میں 70 ہزار فرشتے موجود رہتے ہیں، اور یہ وہ کعبہ ہے، ساری دنیا کے مسلمان کہیں پر بھی ہو، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، کسی بھی کنٹری کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی زمین پر رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی گاؤں کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی حصے کا رہنے والا ہو،
ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اتنی عظمت والا کعبہ، اتنی شان والا کعبہ، اتنی رفعت و بلندی والا کعبہ، ایسا عظیم خدا کی مخلوق ہونے کے بعد بھی کعبہ بھی مصطفیٰ کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے۔ میرے آقا کی میلاد پر کعبہ بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور اسی لیے عاشق صادق نے یہی پر کہا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حج کو گئے، طواف کیے، مناسک حج ادا کیے، سب کچھ کیے حج کے موقع پر، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں مناسک حج ادا کیے، صفا اور مروہ میں سعی بھی کیے، سب کچھ کیے، کعبے میں عبادتیں کی، دعائیں کی، توبہ کیا، استغفار کیا، کعبہ کا زیارت تو کر لی، لیکن کعبے کے پاس نہیں گیا، کعبے کے کعبے کی طرف زیارت کے لیے نہیں گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی، تو حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کعبے میں ہوتا ہے، اس کی مقبولیت کی ضمانت مدینے میں نصیب ہوا کرتی ہے۔ حج مکے میں ہوتا ہے، اور حج کی گارنٹی، مقبولیت کی جو گارنٹی، جو ضمانت ملتی ہے، وہ مدینے والے آقا کے در سے نصیب ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آج جو لوگ حج کو جاتے ہیں اور حج کو جا کر واپس آ جاتے ہیں، مدینے کو نہیں جاتے، ایسے بھی ہے، کہتے ہیں کہ حج تو ہو گیا، نادانو حج تو ہو گیا، لیکن حج کی مقبولیت مصطفیٰ کے در سے نصیب ہوا کرتی ہے، میرے آقا کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا قابل مبارکباد ہے، جو حج کو نہیں گئے وہ ایک حدیث سن لے اور میلاد کی رات کے صدقے میں دعا بھی کر لے کہ اللہ ہم تمام کو حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حج مبرور کی دولت نصیب فرمائے۔ ایک اہم حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص مکے کو گیا، حج کیا، حج کرنے کے بعد پھر اس نے میری بارگاہ میں آیا، میری زیارت کی نیت سے آیا، ایسا نہیں مسجد نبوی کو جاؤ، نیت مسجد نبوی کی ہو، زیارت ضمناً ہو، ایسا نہیں، حج تو مکے میں کیا، نیت حضور کی بارگاہ کی زیارت کرے، آقا کے در کی زیارت کی نیت کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں مکے میں ایک حج ادا کیا تھا۔ کتنے حج ادا کیا مکے میں؟ ایک ہی تو حج ادا ہوا، ایک حج مکے میں ادا کیا، اور سرکار کی بارگاہ میں مدینے والے آقا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، زیارت کے لیے حاضر ہوا، با ادب حاضر ہوا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اے حاجیوں سن لو، مکے میں ایک حج ادا کیا تھا، ایک حج ادا کرنے کے بعد وہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی ضمانت ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم نے جو حج کیا وہ حج قبول ہو گیا؟ نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ ضمانت چاہتے ہو آؤ مصطفیٰ کے در پر، آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مکے میں حج کیا پھر میری بارگاہ میں حاضری دی، تو میری زیارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2 مقبول حج کا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ حج تو ایک کیا تھا، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں زیارت کیا، زیارت حبیب پاک، زیارت روضہ رسول نے اسے 2 مقبول حج کا ثواب عنایت فرما دیا۔ تو چونکہ جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو کعبہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا، کعبے کو بھی مسرت ہو گئی، چونکہ کعبہ بھی جانتا ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ میرے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں،
چونکہ کعبے کے اندر کتنے بت تھے سرکار کی آمد سے پہلے؟ 360 بت تھے کعبے کے اندر. جس کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں، حضور کی میلاد سے پہلے، آقا کی ولادت سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے کعبے کے اندر 360 بت تھے. مصطفیٰ کی آمد ہوئی، کعبے کی تمام گندگیوں کو سرکار نے صاف فرما دیا، کعبے کو ساری گندگیوں سے پاک کر دیا گیا. تو وہ کعبہ جب میرے آقا کی میلاد ہو رہی ہے تو کعبہ جھوم اٹھا، سرکار کی میلاد کی شان بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ لوگوں اب مجھ پر میرا کھویا ہوا نور لوٹا دیا جائے گا، اب میری زیارت کرنے والے کثرت سے آئیں گے، اب مجھے زمانے جاہلیت کی گندگی سے پاک کر دیا جائے گا. اے بتو تم ہلاک ہو گئے. کعبۃ اللہ 3 دن 3 رات تک مسلسل جھومتا رہا. یہ تو بات میں نے زمین والوں کی ہے، ابھی میں آسمان پر نہیں گیا، ابھی میں تو زمین پر ہی ہوں. زمین والوں کی بات کر رہے ہیں، فرش والوں کی بات کر رہے ہیں. اب آؤ آسمان والوں کی بھی بات کر لے. حضور کی آمد کے موقع پر آسمان والوں کا کیا کام تھا؟ اللہ اکبر. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں سے فرمایا، اے آسمان کے فرشتوں، آسمان سے، جنت سے زمین پر تشریف لا لو، زمین پر آ جاؤ. کیوں؟ میرا محبوب دنیا میں تشریف لا رہا ہے، میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، رحمت للعالمین کی ولادت ہو رہی ہے. آسمان کے سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آسمان کے فرشتوں آسمان سے اترو، زمین پر آ جاؤ. زمین پر آنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، سارے آسمان والے زمین پر آ گئے. اور جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ولادت کے موقع پر جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر کوثر ہے. نہر کوثر ہے، ہر ایک کو، ہر سرکار کے غلام کو اس نہر کوثر سے پینا ہے. اس نہر کوثر سے جو پانی پیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو پانی پیے گا نہر کوثر سے، وہ دوبارہ جنت میں جانے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا. ایسا میٹھا پانی ہے. کاش میلاد کی اس رات کے صدقے اللہ ہمیں حضور کے دست کوثر سے جنت کی نہر کوثر کا پانی نصیب فرما دے. آج کی میلاد پاک کی رات کی صدقے میں، شب میلاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آقا کے دست مبارک سے وہ جام کوثر نصیب فرما دے. ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ آقا کے غلاموں کو نصیب فرما دے. جنت کی وہ نہر کوثر، اس نہر کوثر کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70,000 کتنے آواز بہت کم آ رہی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 جنت میں اس نہر کوثر کے اطراف میں مشک کے خوشبودار درخت اللہ نے لگوائے. مشک کے خوشبودار درخت حضور کی میلاد کی رات 70,000 درخت اللہ نے نہر کوثر کے اطراف میں لگوائے. اور ان درختوں سے جو پھل آئے گا، ان درختوں سے جو پھل نکلے گا، وہ پھل اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے خوشبو کا سامان پیدا فرما دے گا. گویا کہ جنتی جب تک جنت میں جائیں گے، جنت میں جنتی جا کر بھی مصطفیٰ کی میلاد کی رات لگائے ہوئے درخت کی خوشبو وہ بھی پائیں گے. اللہ تعالیٰ اس درخت کا پھل جو آئے گا جنتیوں کے لیے خوشبو کا سامان بنے گا. اور جب میرے آقا کی میلاد ہونے لگی تو اس وقت ہوا میں جنت کی 70,000 حوریں، ایک نہیں، دو نہیں. جب ہمارے گھر کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں، کتنے لوگ بچے کے انتظار میں رہتے ہیں. کوئی بڑا سا بڑا دنیا کا عہدیدار ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، سلطان ہے، وقت کا بڑا سا بڑا حکمران ہے،
اس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں؟ بچے کے ماں باپ رہتے ہیں، دادا دادی رہتے ہیں، نانا نانی رہتے ہیں، چچا خالہ پھپھو رشتہ دار ہی تو رہتے ہیں۔ بہت ہو گیا کوئی دور کے لوگ بھی آ گئے تو کتنے لوگ رہیں گے؟ کم از کم 70 لوگ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ 70 لوگ رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ بچے کی پیدائش کے انتظار میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، قریبی رشتہ دار رہتے ہیں، اور رہنے والے کون؟ زمین والے رہتے ہیں۔ لیکن میں بتلاؤں، جب میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار، جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شفاعت کی ہمیں یقین ہے، جب وہ آقا امام الانبیاء کی دنیا میں تشریف آوری ہونے لگی، ساری مخلوق تو انتظار میں ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے ہوا میں جنت کی 70,000 حوروں کو کھڑا کر دیا۔ جنت کی 70,000 حوریں کھڑی ہوئی ہے۔ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا انتظار کر رہی ہے، سرکار کی میلاد کا استقبال کرنے کے لیے جنت کی 70,000 حوریں کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! قربان جائے جن کی میلاد کے لیے زمین والے نہیں، آسمان والے جن کی ولادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسمان کی جنت کی حوریں، جنت کے فرشتے، ساری کائنات جن کی میلاد کا انتظار کر رہی ہے، وہ آقا کی ولادت، نبیوں کے تاجدار کی ولادت جب ہوئی، اللہ نے ایسا کرم فرمایا، ایسا فضل فرمایا، جن لوگوں نے سرکار کی میلاد کا استقبال کیا، اللہ نے سب پر کرم فرمایا۔ تو وہ آقا جن کی ولادت کے موقع پر حضور کی میلاد کی رات ہے، جنت کی 70,000 حوریں ہاتھ باندھی ہوئی سرکار کی میلاد کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جس وقت میرے آقا کی میلاد ہو رہی تھی، جس کمرے میں ہو رہی تھی، جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کو گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے جس کو قبہ مولد النبی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر سرکار کی ولادت ہوئی، میرے آقا کی میلاد جس مقام پر ہوئی، اس مقام کو قبہ مولد النبی کہا جاتا ہے۔ اس مقام میں رہنے والی ایک خاتون بیان کرتی ہے، حضرت عثمان بن ابو العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، حضور جس گھر میں ولادت ہو رہی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں، سارا گھر نور سے معمور ہو چکا ہے، سارے گھر میں اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور دکھائی دے رہا تھا۔ فرماتی ہے گھر میں ادھر نظر دوڑاتی ہوں تو بھی نور دکھائی دیتا ہے، ادھر نظر دوڑاتی ہوں تو بھی نور دکھائی دیتا ہے، سامنے دیکھتی ہوں نور دکھائی دیتا ہے، پیچھے دیکھتی ہوں نور دکھائی دیتا ہے۔ رب نے بتلایا کہ میرا محبوب صرف انسان نہیں ہے بلکہ شان نورانیت کے ساتھ دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ ان کی میلاد کے موقع پر نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ فرماتی ہے میں گھر کے باہر نکل گئی تاکہ گھر کے باہر کا منظر بھی دیکھوں، گھر کے اندر تو نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، گھر کے باہر نکل گئی، کیا دیکھتی ہوں گھر کے باہر یہ جو آسمان پر جو تارے ہوتے ہیں نا، جو ستارے جو یہاں سے کئی میل کی دوری پر ہے، چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، مختصر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو آسمان پر چمکنے والے جو ستارے ہیں، ان ستاروں کو میں نے دیکھا کہ سرکار کی میلاد کی رات آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ چکے تھے، زمین کے قریب آ چکے تھے، اور اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، فرماتی ہیں مجھے اندیشہ ہونے لگا، مجھے ڈر ہونے لگا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں مصطفیٰ کی میلاد کی رات آسمان کے ستارے یہ زمین پر نہ گر جائے، اتنے آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر! گویا کہ رب نے بتلایا کہ اے میرے بندو، میرے محبوب کی آمد پر تم جو لائٹنگوں کا انتظام کرتے ہو، روشنیاں لگاتے ہو، اپنی مسجدوں میں،
اپنی بستیوں میں، اپنی گلیوں میں جو روشنیاں لگاتے ہو، محبوب کی میلاد کی خوشی میں گلیوں کو روشن کرتے ہو، گھروں کو منور کرتے ہو، یہ روشنی لگانا، یہ گھروں کو منور کرنا، یہ تمہارا طریقہ نہیں، بلکہ یہ میں رب ہوں، یہ میری سنت مبارکہ ہے، یہ خدا کا طریقہ تھا، یہ خدا کا کرم نوازشی تھی کہ رب نے مصطفیٰ کی آمد کے موقع پر لائٹنگیں ساری کائنات میں روشنی ہی روشنی کر دی۔ اب یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ہم چونکہ بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، ہم اپنی استطاعت کے حساب سے روشنی لگاتے ہیں، ہماری گنجائش کتنی ہے، ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، ہم اس اعتبار سے گلیوں کو، گھروں کو، بستیوں کو، مسجدوں کو روشن کرتے ہیں۔ لیکن وہ خالق کائنات، کیا وہ مجبور ہے؟ کیا وہ مجبور ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس رب نے چاہا کہ میرے محبوب کی میلاد ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی میلاد کے موقع پر کائنات کو روشن کیا جائے، تو اللہ نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب میں کر دیا اور بتلایا کہ دیکھو میں رب ہو کر مصطفیٰ کی میلاد کی رات آسمان کے ستاروں کو زمین سے قریب کر کر ساری زمین کو روشن منور فرما دیا۔ اور یہی نہیں، حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، جو آقا کی ولادت ہو رہی تھی، اللہ نے میری نگاہوں سے پردوں کو اٹھا دیا، اور میں نے جب پردے اٹھ گئے، میں مکے میں رہ کر، ایک گھر میں، ایک مکان میں رہ کر، بند کمروں میں رہ کر، حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک کمرے میں رہ کر، ایک مقام میں رہ کر، میں نے اپنی آنکھوں سے ملک شام، بصرہ کے محلات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے پردے اٹھا دیے، ہر جگہ نور ہی نور نکلا۔ فرماتی ہیں مجھ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا۔ ہمارے آقا شان نورانیت والے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب تشریف لائی ہے۔ نور سے کون سی ذات مراد ہے؟ نور سے رسول پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرے آقا شان نورانیت والے تھے، نہ صرف نور والے تھے بلکہ جس کو چاہتے نور کی خیرات بھی عطا فرما دیا کرتے، نور کا فیضان بھی عطا فرما دیا کرتے۔ تو جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو رب نے ایسا کرم کیا کہ ساری کائنات میں روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، پردے اٹھا دیے گئے، ہر طرف اجالا بٹ گیا، ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ بس وہ لمحہ قریب میں آ گیا جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہر رسول دنیا میں تشریف لائے تو یہی امتیوں سے کہتے رہے کہ اے امتیوں، ہم اصل نہیں ہے، مقصود کائنات ختم النبیین کا تاج پہن کر خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ہر نبی پیغام دیتے رہے کہ ہم تو ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن مقصود کائنات تشریف لانے والے ہیں۔ وہ حضور کی ذات بابرکت ہے، میرے آقا کی ذات بابرکت ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے لگی تو رب نے ایسا کرم کیا کہ وہ جب لمحہ قریب میں آ گیا، حضور کی ولادت ہونے لگی، اور میرے آقا شب میلاد میں حضور جب دنیا میں تشریف لانے لگے تو ہر بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے، طریقہ ہے، پیدا ہونے والا بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے تو سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چونکہ بچہ زندہ پیدا ہونے کی علامت ہے۔ بچہ اگر خاموش پیدا ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بچہ مردہ پیدا ہو گیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوتے وقت روتا ہے
گھر والے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچہ زندہ پیدا ہوا. رونا اس کی زندگی کی علامت ہے، رونا اس کی زندگی کی علامت ہے. لیکن جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، میرے آقا کی ولادت ہوئی تو میرے آقا روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، تبسم فرماتے ہوئے تشریف لائے. دنیا کا پیغام دیا کہ دنیا والو، ہم رونے کے لیے نہیں، روتے ہوئوں کو ہنسانے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضور کی ولادت ہوئی، ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو روتا ہے. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو مسکراتے ہوئے تشریف لائے. اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے جسم پر گندگی لگی ہوئی رہتی ہے، بچے کے جسم پر گندگی لگی ہوئی رہتی ہے. ڈاکٹرز اور جو نرس ہوتے ہیں وہ اسے صاف کرتے ہیں. لیکن قربان جائے، جب میرے اور آپ کی آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے لگی تو میرے آقا کی ولادت کے موقع پر حضور کے جسم پر گندگی تو دور کی بات ہے، مصطفیٰ کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی. خوشبو جسد مبارک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی کہ کائنات میں ایسی خوشبو لوگوں کو سننے میں نہیں آئی، ویسی خوشبو میرے آقا کے جسم مبارک سے نکل رہی تھی. اللہ اکبر. یہی نہیں، سیرت نگار بیان کرتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت میں بچے کے ناف کی ایک رگ ہوتی ہے جو لگی ہوئی رہتی ہے، اسے کاٹنا پڑتا ہے. لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو حضور ناف بریدہ تشریف لائے اور حضور ختنہ شدہ تشریف لائے، اور اس حالت میں تشریف لائے کہ سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرے نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سرکار ولادت کے ساتھ ہی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے. اللہ اکبر. قربان جائے، میرے آقا ولادت ہوئی تو حضور سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، دنیا کو سجدے کا پیغام دیا. اور دیکھو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کی والدہ پر تہمت باندھی، حضرت مریم علیہ السلام پر. کہا کہ اے مریم، یہ بغیر باپ کے بیٹے کیسا ہو گیا؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تم تو کنواری ہو. تہمت باندھی. تو قرآن بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں تھے اس وقت آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میری ماں پر تہمت باندھنے والوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اللہ نے نبیوں میں مجھے پیدا فرمایا ہے. بھالا جو نبی ہو کیا اس کی والدہ غلط کام کر سکتی ہے؟ جو نبی ہو کیا اس کی والدہ محترمہ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن جو نبی عیسیٰ کے بھی نبی ہے، عیسیٰ کے بھی امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، جب وہ تشریف لائے تو آپ نے زبان سے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ عمل کر کے بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سجدہ کر کر بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر بتلایا، اپنے کردار سے بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ نے زبان سے کہا تھا، مصطفیٰ نے عمل سے بتلا دیا. عیسیٰ نے زبان سے کہا تھا، مصطفیٰ نے کردار سے بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. تو بہرحال میرے آقا کی جب میلاد پاک ہوئی، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، کیا حضور کا بچپن ہے، کیا حضور کی شیر خارگی کا عالم ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، حضور اس وقت میرے آقا
ایک جھولے میں تھے تو سرکار کے جھولے میں رہنے کا وقت کا واقعہ خود حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اسلام لانے کی ایک اہم وجہ میری یہ تھی، اسلام لانے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا تھا جب آپ جھولے میں تھے، میں کیا دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں رہ کر چاند سے گفتگو کیا کرتے تھے، جھولے میں رہ کر چاند سے سرگوشی کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، میرے آقا جھولے میں رہ کر اپنی نازک مبارک مقدس انگلیوں کو سرکار حرکت دیتے تو جہاں جہاں انگلیوں کی حرکت دیتے وہاں وہاں چاند بھی ہلتا جاتا، چاند بھی ہلتا جاتا مصطفیٰ کی انگلیوں پر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ رب نے بتلایا کہ میرا محبوب بھی نور والا ہے، محبوب کی ولادت بھی ہوئی تو نور ظاہر ہوا۔ جب میرا محبوب جھولے میں ہے تو اس کے کھلونے کے لیے دنیا کے کسی کھلونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش والے رب نے نور کا کھلونا چاند مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ چاند سے کھیل رہے گئے، جہاں حضور انگلی اٹھاتے چاند ادھر جھک جایا کرتا، کبھی میرے آقا ادھر کرتے تو چاند ادھر جھک جایا کرتا۔ کیا ہی اشاروں پر کھیلتا تھا کھلونا، نور کا کھلونا۔ حضور کے لیے اللہ نے آسمان سے چاند کو سرکار کا کھلونا بنا دیا تھا۔ اور یہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ چچا جان اس لیے اسلام لائے کہ بچپن میں مجھے جھولے میں چاند سے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ چچا جان یہ صرف تمہارا حسن خیال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ چاند، میں جب بچپن میں جھولے میں تھا، جھولے میں رہ کر میں چاند سے گفتگو کرتا تھا اور چاند مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، چاند پر بڑی محنتوں سے پہنچ رہے ہیں اور چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور چاند پر پہنچ کر آج دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ ارے نادانو، یہ چاند وہ ہے جس کو پہنچ کر تم اپنی معراج سمجھ رہے ہو، یہ چاند وہ ہے جس پر جا کر تم اپنی ترقی سمجھ رہے ہو، یہ چاند تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے بچپن کا کھلونا بن چکا تھا، میرے محبوب کے بچپن کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ جہاں میرے آقا حکم دیتے چاند وہاں پر جھک جایا کرتا۔ یہ حضور کی شان تھی، یہ میرے آقا کا بچپن تھا، یہ میرے آقا کی شیر خارگی کی عمر تھی، یہ میرے آقا کے دودھ پینے کی عمر تھی، جھولا جھولنے کی عمر مبارک کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ چاند مجھ سے گفتگو کرتا تھا، میں اس سے گفتگو کرتا، اور چاند جو بچپن کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا بچہ بچپن میں روتا ہے، یہ بچپن کے عمر کا تقاضا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں چاند مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا میری۔ اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا اے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ جس وقت میں بچپن میں تھا، جھولے میں تھا، اس وقت یہ جو چاند جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتا، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ وہ اپنے شان کے اعتبار سے، اپنی مخلوق ہونے کی کیفیت کے اعتبار سے ہر مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ چاند عرش کے نیچے جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو اس کی آواز بھی میں سن لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے، میرا آقا بھی جھولے میں ہے
جھولے میں رہنے کی عمر کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کی جوانی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے عمر مبارک کے آخری حصے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ چونکہ رب تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کا اگلی حیات پچھلی حیات سے بہتر ہے۔ تو حضور ابھی گود میں ہے، جھولے میں ہے، چاند سے گفتگو کر رہے ہیں، چاند سے اشاروں سے کھیل رہے ہیں، اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تو میرے آقا اس کی آواز بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ایسی بے مثل و بے مثال تھی، ایسی بے مثل و بے مثال، کائنات میں ایسی میلاد کسی کی نہیں ہوئی، کائنات میں ایسی ولادت کسی کی نہیں ہوئی۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی، ولادت کی خوشیاں تو سارے عالم میں مچ رہی تھی، ساری کائنات میں خوشی ہی خوشی تھی، مسرت ہی مسرت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی۔ مشہور واقعہ ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں وہ طویل واقعہ نہیں سناؤں گا کیونکہ مجھے بھی اپنی گفتگو سمیٹنا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کر واپس جب اپنے گاؤں کو جانے لگی تو جانے سے پہلے خیال آیا کہ اتنی دور سے آئی ہوں، کعبے کے پاس میں آ گئی ہوں، کیوں نہ کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں، کعبے کے طواف کا نیت کر لی، اور کعبے کا طواف کرنے لگی۔ اور کعبے کا طواف کرتے کرتے یہ بڑی اہم بات سنا رہا ہوں، میرے آقا کی شان، میرے آقا کی بچپن کی شان معلوم ہو، میرے آقا کی ولادت کی شان معلوم ہو۔ فرماتی ہیں کہ میں کعبے کا طواف کرنے لگی، طواف کعبہ کے موقع پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے، جس حجر اسود کو چومنا یہ باعث نجات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو حجر اسود کو چومتا ہے، حجر اسود اس کے گناہوں کو اپنے اندر لے لیا کرتا ہے۔ حجر اسود کو جو چومتا ہے، یہ حجر اسود یہ دنیا کا پتھر نہیں بلکہ یہ جنت کا آیا ہوا پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو جو کعبۃ اللہ کی ایک جانب لگا ہوا ہے، دو آنکھیں اللہ عطا فرمائے گا، اور جن جن لوگوں نے حجر اسود کو چوما ہے، قیامت کے دن حجر اسود ان تمام کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ رب کو کہے گا کہ مولا اس نے مجھے چوما تھا، اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو آج کی شب میلاد ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب فرما دے شب میلاد کے صدقے میں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس موقع پر سرکار کی میلاد کے موقع پر حضور کو گود میں لیے ہوئے میں کعبے کا طواف کرنے لگی۔ قسم بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جس حجر اسود کو چومنے کے لیے، جس حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں۔ فرماتی ہے میں حضور کو میلاد کی وقت میں جب سرکار کو لے کر جانے لگی، کعبے کا طواف کرنے لگی، تو میں دیکھتی ہوں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ہٹ کر مصطفیٰ جان رحمت کو بوسہ دینے لگا۔ حجر اسود حضور کو چومنے لگا، حجر اسود حضور کو بوسہ دینے لگا، اور دنیا کو بتلایا کہ دنیا والو تم مجھے چومتے ہو اور میرا فیض پاتے ہو، میں مصطفیٰ کو چومتا ہوں، مصطفیٰ کا فیض پایا کرتا ہوں، میں حضور کا صدقہ نصیب حاصل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کوئی میں نے من گھڑت واقعہ نہیں بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہٹا اور حضور کے پیارے آقا کے جسم مبارک کو حجر اسود چومنے لگا، بوسہ دینے لگا۔
اللہ اکبر، قربان جائے وہ آقا کہ ہم امتی ہے جن کی آمد پر کعبہ بھی خوش ہو رہا ہے، جن کی آمد پر حجر اسود بھی بوسہ دے رہا ہے، کیونکہ حجر اسود بھی جانتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے جن کی رحمت کا صدقہ میں حجر اسود ہوں، مجھے بھی حضور کی رحمت کا صدقہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے سرکار کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو حضور کی ذات کعبے کے لیے بھی رحمت ہے، حجر اسود کے لیے بھی سرکار کی ذات رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہوئی، اس میلاد پاک کی مسرتوں میں، اس میلاد پاک کی خوشیوں میں ایک خوشی یہ بھی تھی سرکار کی آمد پر، اس وقت ساری کائنات جو مسرتوں میں معمور تھی، خوشیوں میں معمور تھی، ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا، مسرتوں کا اظہار کر رہا تھا، کائنات میں سرکار کی آمد پر مرحبا مرحبا کی زبان قال سے زبان حال سے صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ آقا کی میلاد پاک کی محفل میں جمع ہے، ان کی مجلس میں جمع ہے۔ یاد رکھ لیں، مجلس میلاد کا، حضور کی میلاد کی جو مجلس ہوتی ہے، جو محفل ہوتی ہے، وہ اتنی شان والی ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ جو میلاد کی محفل میں شریک ہوتا ہے، اس کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ آنے والے سال تک اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ رکھا کرتا ہے۔ سرکار کی میلاد کا فیضان ہے لوگوں۔ آج ناگر کرنول کی جامع مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، سرکار کی میلاد کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور کے غلام اور عاشق جمع ہوئے ہیں۔ علامہ شارح بخاری امام قسطلانی نے المواہب اللدنیا میں بیان کیا کہ حضور کی میلاد کی محفل کا صدقہ رات گئی بات گئی ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آقا کی میلاد کی محفل میں جو شریک ہوتا ہے، ایک مرتبہ شریک ہوتا ہے، سال بھر اس کا صدقہ کھاتا رہتا ہے، سال بھر اس کا فیضان پاتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میلاد کی محفل کا، جلسہ میلاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنے والے سال تک بلاؤں سے، حادثات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ ایک فائدہ۔ پھر دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میلاد کی محفل کی دوسری برکت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجلس میلاد میں شریک ہونے والے کے تمام جائز مقاصد کو جلد پوری فرما دیا کرتا ہے۔ جتنے جائز مقاصد ہیں، ہر ایک کے دل میں تمنائیں ہیں، ہر ایک کے مقاصد ہیں۔ کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی شادی کے لیے نیک مقصد لیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی صحت کے لیے پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی جدا جدا ہے۔ لیکن اے میلاد کی مجلس میں شریک رہنے والوں، یاد رکھو سرکار کی میلاد کا صدقہ یہ ملے گا۔ اس ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھیں کہ جب تک بیٹھیں گے رات تو گزرے گی، سال بھر تک جو جو ہمارے دلوں میں نیک آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، میلاد کی محفل کے صدقے میں اللہ ضرور پوری فرما دے گا۔ یہ میلاد پاک کا یہ دوسرا اور اہم فائدہ ہے۔ تو یاد رکھ لے، آج ہم سرکار کی میلاد کی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کی تذکرہ میلاد ہو رہا ہے، حضور کی ولادت کا حسین تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس میلاد پاک کا فیضان یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا، دلی مرادوں کو بھی پوری فرمائے گا۔ اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بڑے محدث گزرے، وقت کے بڑے عظیم محدث گزرے، تقریباً 400 سال پہلے کے محدث ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے تمام اعمال اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکو، چونکہ تو رب ہے، خالق کائنات ہے، تیری شان بہت اونچی ہے،
میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے یہ کہوں کہ مولا اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، کوئی عمل ایسا میری نظر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر نمازوں میں گزرا، عبادتوں میں گزری، ساری زندگی نیکیوں میں گزری، حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، ساری زندگی نیکیاں کر کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ مولا تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ ہاں مالک، ایک عمل ہے، ایک عمل ہے میرے پاس، مجھے یقین ہے کہ اس عمل کی برکت سے تو میری مغفرت فرما دے گا، مجھے یقین ہے کہ میرے اس عمل کو تو کبھی رائے گا نہیں فرمائے گا، میں اس نیک عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔ وہ کون سا عمل؟ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا ہوا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں ایک عمل کو تیری بارگاہ میں جو وسیلہ بنا رہا ہوں وہ عمل یہی ہے کہ مولا کہ تیرے محبوب کی میلاد کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، تیرے محبوب کی میلاد کی محفل میں شریک ہوتا ہوں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ مولا یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل تو کبھی رائے گا نہیں فرمائے گا، بس اسی عمل کی برکت سے، اسی عمل کے وسیلے سے مجلس میلاد کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں مولا، تو میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے وقت کے عظیم محدث ہو کر سرکار کی میلاد کی مجلس کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں؟ تو لوگوں، آج مجلس میلاد میں شریک رہنے والوں، اے ناگر کرنول کے اس جامع مسجد میں جو مصلیان ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم کسی مال و دولت کو حاصل کرنے نہیں بیٹھے، ہم اس مسجد میں جو جمع ہیں آج کی شب میں، ہم کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بیٹھے، ہمارے بیٹھنے کا مقصد مدینے والے آقا کی میلاد پاک منانے کے لیے بیٹھے ہیں، حضور کی میلاد کا صدقہ پانے کے لیے بیٹھے ہیں، آقا کی ولادت کا حسین تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اگر ہم میلاد کی محفل میں حضور کی ولادت کا واقعہ، سرکار کی ولادت کا تذکرہ سننے بیٹھے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم یہ ایسا عمل ہے جس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے محدثین نے وسیلہ بنا کر پیش کیا ہے۔ تو آج ہم مجلس میلاد میں ہیں، یہ ایک ایسی عظیم محفل ہے، سرکار کی میلاد پاک کی محفل ایسی عظیم محفل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے ایک مرتبہ میلاد کی محفل میں شریک ہوا، مکہ مکرمہ میں حضور کی میلاد کی محفل لگی ہوئی تھی، سرکار کے عاشق بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے غلام بیٹھ کر سرکار کی میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس میلاد کی محفل میں میں دور سے کھڑا دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، قسم بخدا، جہاں مجلس میلاد سجی ہوئی ہے، جہاں میلاد کی مجلس سجی ہوئی ہے، اس مقام سے لے کر آسمان تک نور کی برسات ہو رہی ہے، نور ہی نور اتر رہا ہے، نور کی خیرات بڑھ رہی ہے، نور ان پر نازل ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں قسم بخدا، میں نہیں کہتا کہ یہ میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا یا اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہاں سرکار کی میلاد کی محفل سجتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے انوار و برکات نازل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ہم تمام کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو ایک دوسرے کے لوگ نظر دکھائی دے رہے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیا کرتا ہے، جو خدا کے محبوب و پیارے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ مجلس کو بھی دیکھتے ہیں اور مجلس میلاد پر برسنے والی اللہ کی رحمتوں کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں
اور مدینے والے آقا ہماری میلاد سے غافل ہے؟ حضور ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ آقا ضرور بضرور ہم غلام، ہم حضور کی امتیوں کو مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مکین اپنے روضہ مبارک سے سرکار ہم تمام کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کی میلاد بڑی دھوم دھام سے منایا کرتا تھا۔ سرکار کی میلاد بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا۔ مطلب دھوم دھام سے مطلب یہ ہے کہ اچھا کھلاتا تھا، اچھا پکوان ہوتا تھا، غربا، فقراء، یتیم، مسکین، محتاج، اپنے پرائے سب کو سرکار کی میلاد کا لنگر میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ یہ میرا ہمیشہ کا عمل تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مالی طور پر گردش زمانے کی وجہ سے مالی طور پر تھوڑا میں پریشان ہو گیا، مال کی کمی تھی، میلاد کا مہینہ آ گیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچا کیا کروں، کہا کہ کچھ پیسے تھے، وہ چند پیسوں سے میں نے بازار سے چنے منگوا کر سامنے رکھا اور سرکار کی میلاد کی فاتحہ خوانی کی، اور جتنے لوگ تھے ان تمام میں نے چنوں کو تقسیم کر دیا۔ استطاعت کم تھی، گنجائش کم تھی، میں نے چنوں کو تقسیم کر دیا۔ میلاد کی محفل ختم ہو گئی، میں گھر کو گیا، دل میں افسوس تھا کہ ہر سال سرکار کی محبت میں خوب کھلایا کرتا تھا، خوب پلایا کرتا تھا، دھوم دھام سے منایا کرتا تھا، اس مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، بس چنے میں نے تقسیم کر دیا۔ اس بارے میں مجھے افسوس تھا، چونکہ عاشق تھے، حضور کے غلام تھے، افسوس تو رہے گا دل میں۔ رات میں سو گیا، سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتا ہوں، جس ذات بابرکت کا میں نے میلاد منایا ہے، مدینے والے آقا کا مجھے دیدار نصیب ہو گیا ہے، حضور کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں قسم بخدا، حضور کی میلاد کا سب سے بڑا صدقہ مجھے یہ ملا کہ مجھے میرے آقا کا دیدار اللہ نے نصیب فرما دیا۔ اور یاد رکھ لے، خواب میں کس کو بھی دیکھ لے، کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، حقیقت بھی اس نے مجھ کو دیکھا ہے۔ اور حضور کو میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کی ارد گرد صحابہ کرام بھی موجود ہے، حضور کی بھی زیارت کی، صحابہ کی بھی زیارت کی۔ کیا یہ میلاد کی محفل کا صدقہ کچھ کم ہے کہ آقا کی زیارت ہو جائے، سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے؟ تو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو چنے میں نے میلاد کی خوشی میں تقسیم کیے تھے، جو کم تھے، مجھے اس پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے صرف چنے تقسیم کیے ہیں۔ قسم بخدا میں دیکھتا ہوں کہ وہی چنے سرکار کے سامنے موجود ہے اور میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو غلاموں یاد رکھ لو، حضور کے سامنے کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کس عقیدے سے خرچ کر رہا ہے، کس محبت سے خرچ کر رہا ہے، کس اخلاص سے خرچ کر رہا ہے۔ غلاموں اگر کچھ بھی نہیں ہے، مصطفیٰ کی میلاد کے موقع پر بڑا لنگر نہیں کھلا سکتے، محلے والوں کو نہیں کھلا سکتے، پڑوسیوں کو نہیں کھلا سکتے، سب کو نہیں کھلا سکتے، غم نہ کرو، مصطفیٰ کی میلاد میں اخلاص کے ساتھ کچھ چنے بھی رکھ لو، حضور کی میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دو، میرے آقا اسے بھی قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ مدینے والے آقا کے در میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور کا دربار وہ دربار ہے جہاں پر ابو بکر آئے صداقت کا تاج پہن کر گئے، جہاں عمر آئے فاروق اعظم کا تاج پہن کر گئے، عثمان آئے ذو النورین کا لقب دے کر گئے، علی آئے شیر خدا حیدر کرار بن کر تشریف لے گئے۔ میرے مصطفیٰ کا در وہ در ہے جہاں عبد القادر آئے غوث اعظم بن کر گئے،
معین الدین آئے غریب نواز بن کر تشریف لے گئے۔ حضور کا در وہ در ہے جہاں ہر عاشق کی قدر کی جاتی ہے، ہر عاشق کو نواز دیا جاتا ہے۔ تو آج ناگر کرنول کی جامع مسجد کے تمام مصلیان کو، تمام عاشقان مصطفیٰ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو وقت ہم نے حضور کے ذکر میں گزارا ہے، یہ وقت کبھی رائے گاہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وقت تو تمہاری دنیاوی ترقی کے لیے بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی یہ وقت کام میں آئے گا، حشر کے میدان میں بھی یہ وقت کام آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنے وقت کو دنیا کے لیے نہیں لگایا ہے، ان کے لیے وقت لگایا ہے جن کے صدقے میں خدا نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور کے صدقے میں یہ زمین کا فرش آقا کے صدقے میں بنا، یہ آسمان کا شامیانہ حضور کے صدقے میں لگا، یہ سورج کو روشنی سرکار کے صدقے میں نصیب ہوئی، یہ چاند کی چاندنی آقا کے صدقے میں نصیب ہوئی، یہ ستاروں کی روشن قندیلیں حضور کے صدقے میں نصیب ہوئی، یہ شجر و حجر، یہ بر و بحر، کائنات کی ایک ایک ذرہ مصطفیٰ کے صدقے میں نصیب ہوا ہے۔ آج ہم اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، آج ہم اس آقا کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی آمد کا ذکر کبھی رائے گاہ ہونے والا نہیں ہے، کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ارے مسلمان ہیں ہم، تو مومن ہیں، ہم تو سرکار کے غلام ہیں، ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ ارے کافر ہو کر بھی حضور کا میلاد منایا، ایک کافر ہو کر، وہ بھی ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن مجید میں ایک سورہ نازل ہوا، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ سورہ جس کافر کی مذمت میں نازل ہوا اس کا نام ابو لہب۔ حضور کی میلاد کے موقع پر اس کی باندی سویبہ بھاگتے ہوئے آئی، کہا کہ اے ابو لہب، مبارک ہو تجھے، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ تو اس ابو لہب نے خوشی کے مارے اپنی باندی کو انگلی سے اشارہ کیا، کہا اذهبی انتی حرۃ، اے باندی سویبہ جا، تو آج سے آزاد ہو چکی ہے۔ میلاد کی خوشی میں ہی تو کیا تھا، حضور کی میلاد کی خوشی میں باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اور بعض حدیثوں میں آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اے ابو لہب، اے دشمن رسول، دشمن اسلام، بتلا تیری کیا حالت ہے؟ ساری زندگی اسلام کے خلاف میں گزارا تھا، کفر شرک میں گزارا تھا، تیری مذمت نے اللہ نے پورے سورے کو نازل کیا، اب بتلا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ بہت پریشان ہوں، عذاب میں گرفتار ہوں، جہنم میں جل رہا ہوں۔ لیکن ابو لہب کہنے لگا کہ سنو، پورے ہفتے میں ایک دن آتا ہے، وہ بھی پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، میرے عذاب میں پیر کے دن کمی کر دی جاتی ہے، اور مجھے میری انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، میں پانی چوستا ہوں تو تھوڑی راحت ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیر کا دن ہے، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ابو لہب نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کی میلاد ہوئی تھی، باندی سویبہ نے آ کر مجھے مبارکبادی دی تھی، تو سرکار کی میلاد کی خوشی میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، باندی سویبہ کو خوشی سے آزاد کیا، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اگرچہ کہ میں مشرک تھا، کافر تھا، دشمن اسلام تھا، لیکن مصطفیٰ کی میلاد پر خوشی کا اظہار کیا تھا، تو اللہ نے حضور کی میلاد کا صدقہ یہ عطا فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی مجھے راحت نصیب فرمائی۔
مرنے کے بعد بھی مجھے راحت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، حضور کی میلاد کا معاملہ کتنا بلند ہے۔ ایک کافر کو مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ کفار کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، مشرکین کا، ان کے جتنے بھی اچھے کام جو دنیا میں کرتے ہیں وہ سب کا سب دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ بعض کافی لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لنگوں کو کپڑا دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ لیکن مصطفیٰ کی میلاد، حضور کی ولادت کی خوشی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کافر کو مرنے کے بعد بھی اس کا فیضان مل رہا ہے، حضور کی میلاد کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور ایک بات ہمارے علماء نے یہ بھی بیان کی کہ دیکھو، ابو لہب جو خوشی منایا تھا ولادت کے موقع پر، باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیا حضور کو نبی سمجھ کر خوشی منایا تھا؟ کیا سرکار کو اس نے نبی مان کر خوشی منایا تھا؟ نہیں، نبی نہیں مانا تھا، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ میرا بھتیجا مجھے پیدا ہوا، میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس نے بھتیجا سمجھ کر میلاد کی خوشی منایا تو بھی اللہ نے اسے اجر عطا فرمایا۔ تو ہم اور آپ حضور کو نبی بھی مانتے ہیں، نبیوں کا سردار بھی مانتے ہیں، امام الانبیاء بھی مانتے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، سرکار کے غلام ہیں۔ اگر ہم نبی سمجھ کر، امام الانبیاء سمجھ کر سرکار کی میلاد پر خوشی کا اظہار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز نہیں فرمائے گا، ہمیں کتنی انعامات سے نہیں مالے گا۔ ارے کافر وہ بھی حضور کو بھتیجا سمجھ کر خوشی منایا تو اسے بھی میلاد کا صدقہ مل رہا ہے، تو ایک امتی سرکار کو اپنے آقا، اپنے امام، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء سمجھ کر ایک مومن منائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کتنے درجات سے نہیں نوازے گا۔ اور ہمارے علماء نے بیان کیا، محدثین نے، کہ جو حضور کی میلاد مناتے ہیں، میلاد پاک پر مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، سرکار کی میلاد منانے والے چاہے ہند کے ہو یا پاکستان کے ہو یا بنگلہ دیش کے ہو، مصر کے ہو، یمن کے ہو، شام کے ہو، عراق کے ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں سرکار کا میلاد اگر کوئی مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت عطا فرماتا ہے، ضرور اسے جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے محدثین کرام نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال باتیں تو میلاد کی بہت ہے، اگر ہم سرکار کی میلاد کا حسین تذکرہ کرنے بیٹھے، آقا کی میلاد پاک کی برکتیں اور فضائل بیان کر لیتے بیٹھے تو یقین جانے آج کی رات بھی ہمارے لیے ناکافی ہوگی، چونکہ میرے آقا کی ولادت ہی شان کی ہوئی، حضور کی میلاد ہی شان کی ہوئی کہ کائنات میں نہ ایسی کوئی میلاد ہوئی، نہ قیامت تک ایسی کوئی میلاد ہوگی۔ تو ہم غلام آقا کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، میلاد پاک کا صدقہ پانے کے لیے، سرکار کی میلاد پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہے۔ میں تمام انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ کے، جامع مسجد ناگر کرنول کے جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، نماز فجر بھی ادا کرنی ہے، ان تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے سرکار کی میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ محبتوں کا سلسلہ، حضور کی ذات سے عشق و محبت کا سلسلہ اور حضور کی ذات سے عقیدت و احترام کا سلسلہ، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور ہم سرکار کی محبت میں، آقا کی غلامی میں، حضور کی وفاداری میں آپس میں یکجہتی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، شانہ بشانہ ملاتے ہوئے، اپنے ذہن و فکر، سوچ و خیال کو ایک کرتے ہوئے ہم یکجہتی کے ساتھ سرکار کی محبت، حضور کی عقیدت اور سرکار کے میلاد دھوم دھام سے مناتے رہیں گے، عقیدت و احترام سے مناتے رہیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تمنا رہی کہ میرے امتیوں کے اندر یکجہتی رہے،
اتحاد رہے، اختلاف نہ رہے۔ حتیٰ کہ نماز میں بھی سرکار بار بار پلٹ کر دیکھتے نماز کی ابتدا سے پہلے کہ اے میرے امتیوں، تم اپنی صفوں کو درست کر لو، برابر برابر رکھو، اگر صفوں میں اختلاف ہوگا تو دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اختلاف سے سرکار کو سخت ناپسند ہے۔ اختلاف سے مطلب انتشار، لڑائی جھگڑا، دشمنی، عداوت، حسد، جلن، یہ تمام گندی چیزوں کو میرے آقا پسند نہیں فرماتے۔ میرے آقا کو محبت، اتحاد اور پیار حضور کو بہت پسند ہے۔ میرے آقا کی یہی تمنا رہی کہ میرے امتی یکجہتی کے ساتھ میرے دین کی خدمت کرے۔ تو ہم چونکہ ناگر کرنول کے تمام مصلیان سے حضور کی میلاد پاک کے صدقے کو حاصل کریں، میلاد پاک کے فیضان کو حاصل کریں، میں ایک مرتبہ پھر ہمارے محترم عبد المنان صاحب، عبد الحق صاحب اور جناب جتنے منتظمین ہیں اور امام صاحب اور ہمارے مسجد قبر النساء کے مؤذن صاحب اور صدر صاحب اور تمام مصلیان مسجد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی اس محفل کو، اس مجلس کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ ناگر کرنول کے عاشقوں نے سرکار کی میلاد کی محفل سجائی ہے، مولا ان غلاموں، ان عاشقوں کی دین، دنیا اور آخرت کو تو سجا دے۔ مولا مجلس میلاد کے صدقے میں ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ محبت اور حضور کی ذات سے بے پناہ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینے کی زندگی، مدینے کی موت نصیب فرما۔ مولا اس مرتبہ ہم ناگر کرنول میں بیٹھ کر تیرے محبوب کی میلاد منا رہے، مولا آنے والے سال ہمیں مدینے پاک میں حضور کے روضے کے پاس سرکار کا میلاد منانے کی توفیق نصیب فرما۔ آقا کے روضے مبارک کے سائے میں ہمیں میلاد منانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو بیمار میں صحت عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں مولا غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے، قرض کے بوجھ سے سبق دوشی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جن جن کا انتقال ہو چکا، مولا ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مولا تعالیٰ مسجد حاضرہ کے جتنے مصلیان انتقال کر چکے ہیں، تمام مصلیان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما۔ مولا میلاد پاک کے صدقے میں مولا جو گھروں میں لڑکیاں شادی کی عمر کو بیٹھی ہوئی ہے، مولا غیب سے ان کے لیے نیک نصیبیں فرما دے، ان کے لیے نیک جوڑے نصیب فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو عاشق حضور کے میلاد میں شریک ہے، ہم تمام کو زمینی آسمانی حادثات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ مولا تعالیٰ ہم تمام کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں مولا ان کی تعلیم میں ترقیاں عطا فرما۔ جو لوگ کاروبار، تجارت، دکانداری اور جاب اور نوکری سے لگے ہوئے، مولا ان کی روٹی روزی میں برکت نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ جو حضرات آج کی مقدس محفل کو سجائے ہیں، بالخصوص انتظامی کمیٹی پر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرما۔ ہمارے صدر صاحب، نائب صدر صاحب اور تمام انتظامی کمیٹی کو صحت و تندرستی والی لمبی حیات نصیب فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل سے ہم تمام کو نا ختم ہونے والی خوشیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ مولا دشمن کے زر سے بچا دے، شیطان کے شر سے بچا دے، جلنے والوں کی جلن سے بچا دے، نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے، ظالمین کے ظلم سے بچا دے، حاسدین کی نگاہ حسد سے بچا دے۔ مولا تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما۔ شب میلاد کے صدقے میں مولا تمام دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اختلافات اور انتشارات سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا زمزم کا غسل مکے کا ہم کو کفن ملے، زمزم کا غسل مکے کا ہم کو کفن ملے،
تدفین کو رسول پاک کا وطن ملے، تدفین کو رسول پاک کا وطن ملے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔